تو خان صاحب آپ نے تو ایک ہی بندے کو کہا تھا یہ تو سارے ہی پالشیے ہیں، وزیر خزانہ جس کو بنایا ہے یہ میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ پالش کرنے پہ لگا، اور پالش بھی یہود و نصارہ کی کر رہا ہے، ان کے بوٹ پالش کر رہا ہے جا کے، کچھ پیسے مل جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ رات سے پاکستان کی اس وقت کی امپورٹڈ حکومت کے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے۔ وہ آئی ایم ایف یا امریکی نمائندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو خان کے ساتھ پھڈا ہے یہ ہے کہ خان عمران خان طالبان کا حامی ہے، اور وہی بولی بولتا ہے جو طالبان بولتے تھے۔ عمران خان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے، اور وہ ہمیں منکر سمجھتا ہے اور خود اپنے آپ کو معروف سمجھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نیکی اور ہمیں بدی سمجھتا ہے۔ وہ اس کا بیانیہ وہی ہے جو طالبان کا ہے، اس کا بیانیہ وہی ہے جو دینی لوگوں کا ہے، اور اسی نام کی ایک وزارت بھی افغانستان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام کی وزارت بھی ہے، اور وہ بھی اسی کو کاپی کر رہا ہے۔ اس طرح کی کچھ باتیں کچھ اور، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، وہ یہ یقین کر لیں کہ یہ لبرل ہیں، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ دین کی طرف اس کا رجحان ہے، اور ہم نون لیگ والے اور ہم جو اس وقت حکومت میں آئے ہیں ہم لبرل ہیں۔ تو اس پہ بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، کر رہے ہیں، کرنی چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مذاق اڑانا قرآن پاک کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی اور بغاوت کرنا ہے۔ اللہ کریم حکم ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں کو، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اچھا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مفتاح اسماعیل کہ یہ صرف طالبان کی بولی بول رہے ہیں خان صاحب، یا یہ طالبان کی بولی ہے۔ میرے سامنے اس وقت تفسیر تبیان القرآن کا 4واں سپارہ سورہ آل عمران جس کی آیت مبارک میں نے تلاوت کی، اور بھی تمام مفسرین نے اس آیت مبارک کی تفسیر میں بہت ساری احادیث مبارکہ لکھی ہیں۔ چند ایک آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹائے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے مٹائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ذالک ضعف الایمان۔ دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید الشہداء حضرت حمزہ ہے، اور وہ شخص جس نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اس ظالم حاکم نے اسے قتل کر دیا، جو قتل ہو گیا نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے جرم میں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سید الشہداء ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث فرمایا، اس نبی نے اس نبی کے اس امت میں حواری ہوتے تھے، اور اس کے اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے تھے۔
اور اس کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے برے لوگ آئے جو ایسی باتیں کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ اس کے علاوہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے خلاف زبان سے اور ہاتھ سے جہاد کرنے والا ہی مومن ہے، اس کے علاوہ فرمایا اگر نہیں کرتا تو ایمان ہی نہیں ہے اس میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، تم اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ جانے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو حقیر جانے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ گمان کرے گا کہ اس کے اوپر کلام کی گنجائش ہے، پھر وہ کلام نہیں کرے گا، یعنی ضرورت بھی محسوس کرے گا کہ یہاں مجھے بولنا چاہیے لیکن بولے گا نہیں۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن اس سے فرمائے گا کہ تمہیں میرے متعلق کس چیز نے کلام سے روکا تھا، یعنی میرے حکم پہ عمل نہیں کیا، لوگوں کو روکا نہیں اس کام سے، برائی سے تو نے۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ لوگوں کے خوف نے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں اس کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے خوف کھاتے۔ اگلی حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، وہ باز نہ آئے۔ وہ علماء ان کی مجالس میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل ان جیسے کر دیے، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانوں سے ان پر لعنت کی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے نفس کو اتباع حق پر لازم کر لیں۔ معنی یہ ہے کہ پہلے ان کو منع کرتے رہے، سمجھاتے رہے، پھر ان میں گھل مل گئے۔ اور اس کی مثال سمجھانے کے لیے اگر میں عرض کروں، غصہ نہ کریں، مولانا فضل الرحمان ساجد میر صاحب اور وہ سرکاری ملا جو ساتھ حکومتوں کے بیٹھتے ہیں، وہ پہلے کوشش تو جاتے تو اس نام سے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور ہم ان کو حق بات سمجھائیں گے، لیکن پھر بعد میں ایسے کھاتے پیتے ان کے ساتھ حرام کھاتے کھاتے ان میں گھل مل جاتے ہیں کہ پھر جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ یہ بھی وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو تم یہ آیت پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب لوگ کسی شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو عن قریب اللہ ان سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں تو تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، وہ ہم میں سے نہیں۔ امام بزاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام طبرانی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا
اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، جب تو نے برائی کو دیکھا تو اس کو روکنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ جب اللہ تعالیٰ بندے کو حجت کی تلقین کر دے گا تو وہ کہے گا مجھے تجھ سے امید تھی اور میں لوگوں سے ڈرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مقام پر کھڑا ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے اس کو حق بات کہہ دینی چاہیے۔ یہ حق کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کو اس کے لکھے ہوئے رزق سے محروم کر سکتا ہے۔ بہت ساری احادیث پاک ہیں، بہت ساری صفوں کے صفحے بھرے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن لوگوں کو زمین میں حکومت عطا فرمائی جائے، اقتدار دیا جائے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا، صلاۃ کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں۔ ان کے ملک میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے باقاعدہ محکمے موجود ہونے چاہیے۔ یہ بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث، بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں، بلکہ منافقوں کی نشانی یہ بیان فرمائی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافق جو ہیں وہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، اور والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ فرمایا مومن مرد اور عورتیں وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اتنی ساری قرآن پاک کی آیتیں ہوتے ہوئے ایک ایسا جاہل، ایک ایسا اجڑ اور ایک ایسا بے ایمان آدمی وزیر خزانہ لگا دیا گیا جو بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ حکم خدا اور رسول کی مخالفت کر رہا ہوں، اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے بیٹھ کے، یہود و نصارہ کے سامنے بیٹھ کے میں مذاق اڑا رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور میں ان کے جوتے پالش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بڑے لبرل ہیں، ہم تو بالکل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات نہیں کرتے، بلکہ الٹا خان صاحب ہمیں منکر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو معروف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیکی سمجھتے ہیں، ہمیں برائی سمجھتے ہیں۔ تو میں حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں یہ حکومت 4 دن کی ہے، اس پہ اتنے آگے نہ جاؤ کہ خدا رسول کو بھول جاؤ اور کل مرتے وقت تمہیں کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے رہو، مسلمان ہو۔ یہ وزارتیں، یہ حکومتیں آنی جانی ہیں، یہ 2 دن ہیں، 4 دن ہیں، پتہ نہیں کس دن تمہاری چھٹی ہو جائے۔ تمہاری چھٹی کے پروگرام بن رہے ہیں، پہلے تم سب بیٹھ کے خان IFM کا غلام ہو گیا، خان نے IMF کو بیچ دیا پاکستان، خان نے کشمیر کا سودا کر دیا، خان نے فلاں کر دیا، دن رات یہ گردان تمہاری زبان سے نہیں ہٹتی تھی، اور اب تم بھاگے بھاگے IMF کے پاس پہنچ گئے ہو، اور چلیں پہنچ بھی گئے تھے تو اپنی شرائط پہ مردوں کی طرح، جوانوں کی طرح، ایک غیرت مند قوم کی طرح کھڑے رہتے، اپنے شرائط بیان کرتے، اپنے اصول و ضوابط پہ کھڑے رہتے، لیکن اتنا لیٹ گئے ہو یار۔ وہ خان جب شہباز شریف کو چیری بلاسم کہتا تھا تو مجھے ہنسی آتی تھی، یہ پالش والے ہیں، بوٹ پالش، جہاں بوٹ نظر آتے ہیں پالش کر۔ تو خان صاحب آپ نے تو ایک ہی بندے کو کہا تھا یہ تو سارے ہی پالشیے ہیں، یہ تو یہ وزیر خزانہ جس کو بنایا ہے یہ میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ پالش کرنے پہ لگا، اور پالش بھی یہود و نصارہ کی کر رہا ہے، ان کے بوٹ پالش کر رہا ہے جا کے، کچھ پیسے مل جائیں تاکہ لوٹ مار کا بازار پھر گرم کریں اور کھانے پینے کا کوئی رستہ نکل سکے۔
اگر حکومت ملی اور کھانے پینے کو نہ ملا، مال ادھر ادھر کرنے کا موقع نہ ملا، تو پھر حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ افسوس ہے تمہاری اس فکر پہ، افسوس ہے تمہاری اس سوچ پہ کہ تم اس حد تک نیچے چلے گئے ہو، اس حد تک گر گئے ہو کہ کوئی ایمان والا تو اتنا نیچے نہیں جا سکتا، جس کے دل میں کوئی رتی برابر بھی ایمان ہو، ایک ذرہ بھی ایمان جس کے دل میں ہو، وہ اتنا نیچے نہیں جا سکتا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خلاف جا کے دشمنوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم آپ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی لیڈرشپ سے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔